اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 151 اور 152، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یا جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ حکم اتنی زیادہ تاکید سے نہ دیا جاتا تو آج مسلمان کچھ خانہ کعبہ چلے جاتے، کچھ کہیں اور کچھ بیت المقدس۔ وہاں تو جانے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، اس سے مسلمان تقسیم ہو جاتے۔ اتحاد یعنی یونٹی یہ نہ رہتا۔ یہ اتحاد اللہ کا احسان ہے کہ کہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز کے لیے بھی سب ادھر کا رخ کرنا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ کرنا ہے۔ جب مقصد ایک ہو تو اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب ہر ایک کی دلچسپی الگ ہو تو اتحاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ جب سب کا مفاد ایک ہوگا تو سب ایک ہی طرف رخ کریں گے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی، جیسا کہ نعمت رسول کی آمد تھی۔ مزید آگے ان نعمتوں کی تفصیلات ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے آ کر سنائی، پڑھ کر سنائی۔ صرف لکھی ہوئی نہیں دی بلکہ پڑھ کر بھی سنائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جیسے قرآن سنا ویسے ہی پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے ہی پہنچایا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے وقت نکال کر اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک احسان ہے، نعمت ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے جبریل علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ امین ہے جبریل علیہ السلام۔ جبریل امین، امانت دار، بہت مرتبے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسا ملا ویسے ہی پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رسول الامین، صادق اور امین۔ انہوں نے بھی ویسا ہی پہنچایا۔ پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ہے ویسے ہی پڑھیں، زیر زبر پیش میں غلطی نہ کریں۔ یہ خیانت ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا بلکہ علم کے ساتھ تربیت بھی کی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے، ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو پڑھا لکھا بنا دیا۔ یہ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ انہی نعمتوں کی ایک کڑی میں ایک قبلے کا تعین بھی ہے۔ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو عرب کے جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، انہیں سکھایا کس طرح۔ کتاب اس طرح سکھائی، لفظاً بھی، معناً بھی اور عملاً بھی۔ کیسے دی کتاب کی تعلیم؟ لفظ، معنی اور عمل، 3 طریقوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے بھی دکھایا۔ صرف لیکچرز نہیں دیے بلکہ کام کر کے دکھائے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟
جو بھی احکام ہیں ان کے پیچھے وزڈم ہے، حکمت ہے، وہ بھی سکھائی کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر ہر چیز کو اپنی پراپر جگہ پر رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے۔ ہر چیز کو کیوں، کیسے اور کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائی ہیں، اور ہر چیز میں حکمت۔ اور ایک اور نعمت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتیں پتہ ہی نہ تھیں، لیکن پھر کتنا پتہ چلا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پھڑپھڑاتے ہوئے پرندے کے بارے میں بھی علم دیا۔ جیسے آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے اور اس کا پر پھڑپھڑاتا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غور و فکر کرنا سکھایا۔ جب انسان غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو ایک راہ یعنی راستہ مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے، یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی ہے، کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا۔ یہ صرف عربوں کو ہی نہیں سکھایا بلکہ ہمیں بھی سکھایا، کیونکہ اللہ ماں کے پیٹ سے انسان کو سکھا کر نہیں بھیجتا۔ انسان دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، دنیا میں آ کر وہ جتنے علم سیکھ لے، لیکن جب تک قرآن کا علم نہ سیکھے اس کا علم ادھورا ہے، علم مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان میں یقینی بات نہیں ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں شور نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک اوپینین ہے۔ اور قرآن کا حق کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ساری نعمتوں کو پا کر تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، ریممبر می، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ نماز جو ہے فرض بھی ہے، نفل بھی ہے۔ نماز کے علاوہ تسبیحات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے اس کی تسبیحات کے ذریعے، اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ سینٹر آف لائف وہی ہونا چاہیے۔ پھر ہمارا عمل بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آئے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، اور رحمت جو ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ انسان جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا اللہ سے وہ مانگتا ہے، پھر وہ نعمت اس کو ملتی ہے، تو وہ نعمت رحمت ہوتی ہے۔ جب انسان دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے۔ جب وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ ایسے لوگوں کی کمپنی اور صحبت سے منع کیا گیا ہے جو دین سے غافل ہوں۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو دین سے غافل ہوں تو انسان خود بھی دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کو ہم نے دین سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی مان مانیاں کرنے والوں کے پیچھے مت چلو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے
قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا. یہ مجلس اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی. چاہے وہ کوئی سی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا وہاں ذکر ہونا چاہیے. اور اگر لوگ سننے کو تیار نہ ہوں، آپ خود کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے بیٹھے کئی بار استغفار کر لیا کرتے تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کو بولنا چاہیے. فاشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا، کسی نعمت کو مان جاننا کہ یہ اس نے دی ہے. اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو زبان اس کو یاد کرنے لگتی ہے. پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے. ذکر و شکر دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. دل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اللہ بندے کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے. دائبۃ الشکور وہ گائے ہوتی ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے. انسان اپنی زبان اور عمل کے لحاظ سے شکوہ نہ کرے. شکوہ شکر کو ختم کرتا ہے. جو ملا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی کوشش کرے لیکن جو ملا ہے اسے مانے. یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.